ریاستی حکومت نے گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندراراجن کے IIT باسر کے دورے کے موقع پر گورنر کے پروٹوکول کو ایک مرتبہ پھر نظر انداز کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اعلیٰ عہدیدار گورنر کے دورے کے موقع پر غیر حاضر رہے اور نچلی سطح کے عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ گورنر نے IIT طلبہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے ساتھ ناشتہ کیا اور ان کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ وزیر ٹیکسٹائلز کے تارک راما راؤ نے مرکز پر زور دیا ہے کہ ہینڈلومز کی GST سے دستبرداری اختیار کی جائے اور پارچہ جات سے GST کو کم کیا جائے۔ انہوں نے مرکزی وزیر پیوش گوئل کو لکھے گئے مکتوب میں مرکز سے خواہش کی کہ وہ نیشنل ہینڈلومز ڈے کے سلسلے میں ریاست کے پارچہ جات کے شعبے کے لیے مدد کا اعلان کرے، یہ کہتے ہوئے کہ پارچہ جات اور دستکاری کے شعبے کی جانب سے زراعت کے بعد سب سے زیادہ ملازمت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کاکتیہ میگا ٹیکسٹائلز پارک کے لیے مدد کی خواہش کی اور ریاست میں 15 بلاک کی سطح کے کلسٹرز کے قیام کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ سرسلہ میں میگا پاور لوم کلسٹر اور تلنگانہ میں انسٹیٹیوٹ آف ہینڈلوم ٹیکنالوجی اور ہینڈلوم ایکسپورٹ پروموشن کونسل کا قیام عمل میں لانے کے لیے اقدامات کرے۔ تلنگانہ کانگریس کے سابق ترجمان ڈی شرون نے آج نئی دہلی میں تلنگانہ BJP کے انچارج ترون چک کی موجودگی میں زعفرانی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی، BJP کے رکن پارلیمنٹ کے لکشمن کے ساتھ ساتھ ریاستی BJP کے قائدین مرلی دھر راؤ، وویک وینکٹ سوامی اور دیگر نے پارٹی میں ان کا استقبال کیا۔ ترون چک نے اس موقع پر کہا کہ تلنگانہ کے سینئر ترین لیڈر نے BJP میں شمولیت اختیار کر لی، چند دنوں میں ان کے حامی بھی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شرون وزیر اعظم مودی کے کاموں اور ان کی سرگرمیوں سے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شرون ریاست کی بہبود کے لیے کام کریں گے۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم نے حاجیوں کے واپس ہونے والے آخری قافلے کا شمس آباد ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر محمد سلیم نے بتایا کہ حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے جتنے افراد سفر مقدس کے لیے گئے تھے وہ تمام حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس ہو گئے ہیں۔ جملہ 3081 حاجی واپس ہوئے۔ اس طرح حج کیمپ کا اختتام عمل میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ حاجیوں کی خدمت کے لیے حکومت کی جانب سے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ جائزہ حاصل کرنے کے بعد بالکل کم عرصہ ان کے پاس تھا، اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی کہ حاجیوں کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ محمد سلیم نے بتایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ تعالی مزید بہتر انتظامات کی کوششیں کی جائیں گی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے آج ہر اتوار کو 10 بجے دن 10 منٹ کے پروگرام کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کا مقصد گھروں اور ان کے اطراف جمع پانی کی نکاسی کو کام کرنا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہر اتوار کو گھر کے اندر اور باہر گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ 10 منٹ تک صفائی کی سرگرمیاں انجام دے، تاہم اس کے سلسلے میں بیداری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرام منعقد کرنے سے مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ GHMC کے مختلف وارڈز میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے عوام پر زور دیا کہ ہر اتوار کو 10 بجے دن 10 منٹ کے لیے اس پروگرام میں حصہ لیں اور بچوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے اور ان میں صاف صفائی کے بارے میں بیداری پیدا کرتے ہوئے یہ کام سکھائے جائیں۔ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہتر ماحولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کی ذمہ داری ہم تمام پر عائد ہوتی ہے۔ BJP کے منصور آباد ڈویژن کے کارپوریٹر کے نرسمہا ریڈی نے ڈبل بیڈ روم مکانات کے مسئلے پر ریاستی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ کے لیے TRS حکومت ایک مرتبہ پھر ڈبل بیڈ روم مکانات کا ناٹک کر رہی ہے۔ انہوں نے ڈویژن کے حدود کے ویکر سیکشن کالونی کمیونٹی ہال میں استفادہ کنندگان کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آنے والے انتخابات میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات کا جھانسا دیا جا رہا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے ابراہیم پٹنم پولیس اسٹیشن حدود میں بعض انجینئرنگ کالجز میں سب انسپکٹرز کی بھرتی کا امتحان منعقد ہوا۔ ابراہیم پٹنم اور آدی بٹلہ پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں 15 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ جملہ 8400 امیدوار امتحان تحریر کر رہے ہیں۔ کووڈ کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے یہ امتحان منعقد کیے جا رہے ہیں۔ امتحانی مراکز کے قریب پولیس کا سخت بندوبست کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر پونالا لکشمیا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ
خود ہی کہتے ہیں اور دوسروں کو اظہار خیال کا موقع نہیں دیتے۔ پونالا لکشمیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بافندوں کے لیے موجودہ اسکیمات کے لیے کتنے فنڈز مختص کیے گئے ہیں یہ بات وزیر اعلیٰ نے نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے صرف 3 سطر کا پریس ریلیز بافندوں کے قومی دن کے موقع پر جاری کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو اب کیوں خیال آیا۔ انہوں نے نیتی آیوگ کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے وزیر اعلیٰ کے فیصلے کو بھی نامناسب قرار دیا۔ تلنگانہ کے نظریہ ساز پروفیسر جے شنکر کو ان کی یوم پیدائش پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملکاجگیری کے رکن اسمبلی ایم ہنمنت راؤ اور دیگر نے پروفیسر جے شنکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے تلنگانہ تحریک میں ان کے رول کی ستائش کی اور ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ نارتھ زون ٹاسک فورس پولیس نے آبٹس روڈ پر چلائے جانے والے ایک حقہ سینٹر پر دھاوا کرتے ہوئے ڈگری کے 2 طلباء کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 47,000 روپے نقد رقم اور حقے ضبط کر لیے۔ سونالی مال میں حقہ پارلر چلایا جا رہا تھا۔ 24 سالہ محمد بدرالدین اور 19 سالہ محمد شعیب دونوں کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ حقہ سینٹر کا مالک محمد عبدل فرار بتایا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ حقے کے استعمال اور اس کی خرید و فروخت پر پابندی ہے، اس کے باوجود غیر قانونی طور پر یہ حقہ سینٹر چلائے جا رہے ہیں۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں 3 سالہ لڑکی کو اس کے بے رحم اور درندہ صفت باپ نے شدید طور پر زد و کوب کیا، جس کے نتیجے میں یہ لڑکی شدید زخمی ہو گئی۔ یہ واقعہ سیف آباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ اس لڑکی کو عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ زندگی کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ یہ 3 سالہ معصوم لڑکی سکینہ اپنے والدین ثنا فاطمہ اور باسط خان کے ساتھ رہتی تھی۔ اے سی گارڈ میں اس جوڑے کا مکان ہے۔ سیف آباد پولیس نے کہا کہ اس جوڑے کو 4 بیٹیاں ہیں اور سکینہ تیسری بیٹی ہے۔ ہفتے کی شام تمام ارکان خاندان مکان میں تھے کہ باسط نے دیکھا کہ سکینہ کافی دیر تک واش روم میں تھی۔ باسط واش روم میں گیا اور اس نے لڑکی کو بری طرح پٹائی کر دی۔ لڑکی کے چیخ و پکار پر اس کی ماں نے اس کو بچانے کی کوشش کی، تاہم باسط نے اس کو ڈھکیل دیا اور لڑکی کو پٹک دیا۔ کسی طرح لڑکی کو اس کی ماں نے باسط کے ہاتھ سے چھین لیا اور بیڈ روم لے گئی۔ جب لڑکی سو رہی تھی تو اس کی ماں نے دیکھا کہ لڑکی کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ اس کو فوری طور پر علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے کہا کہ اس معصوم کے سر پر گہرے زخم آئے ہیں۔ پولیس کو اس بات کی اطلاع دی گئی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچی، جس نے لڑکی کی ماں سے شکایت لیتے ہوئے کیس درج کر لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سی آر نے اتوار کو ہوئی نیتی آیوگ کے 7ویں اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ کے سی آر نے کہا کہ نیتی آیوگ کو حکومت کا اعلیٰ سطحی تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے اجلاس اب اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ کے سی آر نے مزید کہا کہ وزرائے اعلیٰ کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے مشکل سے چند منٹ دیے جاتے ہیں، جن پر غور نہیں کیا جاتا اور 4 گھنٹے تک انتظار کروایا جاتا ہے۔ کے سی آر نے بتایا کہ مرکزی حکومت ریاست کو مساوی شراکت دار نہیں مانتی، لہٰذا اس طرح کے اجلاس میں شرکت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جولائی 2019 کے بعد کونسل کا پہلا ذاتی اجلاس ہوا اور اس کے اراکین میں شامل تمام وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شریک رہے، تاہم کے سی آر نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ کے سی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ نیتی آیوگ کے پاس نہ تو اختیارات ہیں اور نہ ہی یہ مرکز پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سی ایم کے سی آر نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے جاریہ سال تلنگانہ کو حاصل ہونے والے قرض کو 54,000 سے گھٹا کر 25,000 کروڑ تک محدود کر دیا ہے۔ ریاستی وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے ریاست مہاراشٹر کے تھانے میں قبائلیوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ یہ اجلاس بناپرتی حلقے کے قبائلی برادران کی جانب سے کے پی آر ڈگری کالج میں منعقد کیا گیا تھا۔ سنگی ریڈی نے حکومت تلنگانہ کی جانب سے نافذ ریتو بندھو، ریتو بیمہ، کلیانہ لکشمی، کے سی آر کٹس و دیگر اسکیمات کا ذکر کیا اور ریاست مہاراشٹر میں اس طرح کی اسکیمات کے نفاذ سے متعلق سوال بھی کیا۔ وزیر زراعت نے تلنگانہ کے سی ایم کے سی آر کی ستائش بھی کی اور کہا کہ کے سی آر نے اپنے افراد خاندان کی طرح ہی ریاست کی عوام کا خیال رکھا ہے۔ انہوں نے قبائلیوں کو بتایا کہ دیگر علاقوں کے برعکس بڑی تعداد میں ڈبل بیڈ روم کے مکانات ریاست میں تعمیر کیے گئے ہیں اور آنے والے 3 سالوں میں قبائلی علاقوں میں غربا کی نشاندہی کرتے ہوئے ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ اس موقع پر قبائلی لڑکیوں نے سنگی ریڈی نرنجن ریڈی کا پرتپاک استقبال بھی کیا۔ ایگریکلچر منسٹر نے کہا ہے کہ گزشتہ الیکشن میں 70% وعدے پورے کر لیے گئے ہیں اور باقی 30% وعدے وہ جلد ہی پورے کریں گے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے 8 اور 9 اگست کو تلنگانہ کے شمالی اضلاع کے لیے اورنج اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ واضح ہے کہ اورنج الرٹ بہت زیادہ بارش کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ ریڈ الرٹ انتہائی بھاری بارش کی
निशानदेही करता है। IMD ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल उड़ीसा, मगरबी बंगाल के साहिलों से शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव के सबब बनी हुई है। IMD ने कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, अर्बन, रूरल, जंगांव और सिद्दीपेट समेत कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली और कामारेड्डी अजला में भारी बारिश की पेशगोई की है। जबकि हैदराबाद के लिए महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की ता औसत बारिश की पेशगोई की है। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ डिवीजन्स में कौमी परचम तकसीम किए गए। कबल से बीजेपी कायदीन ने एक बाइक रैली भी निकाली। कौमी तिरंगा की तकसीम प्रोग्राम में सैदाबाद बीजेपी कॉर्पोरेटर अरुणा रविंदर रेड्डी, सीनियर कायद रविंदर रेड्डी, मधुसूदन रेड्डी, हैदराबाद के साबिक मेयर सुभाष चंद्र, श्रीकांत रेड्डी व दीगर ने हिस्सा लिया। हैदराबाद बीजेपी सदर सुरेंदर रेड्डी ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर हम हर घर तिरंगा लहरा कर एक मुत्तहिदा मुल्क बनाएंगे और तारीख मुल्क के इस इतिहाद को याद करेगी। कोमपल्ली के ATM सेंटर में इतवार की सुबह चोरी की वारदात पेश आई है। गंडला पोचमपल्ली में ATM सेंटर में 2 नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ मचा दी। HDFC ATM में ये तोड़फोड़ पेश आई है। पुलिस को शुबा है कि 2 नामालूम अफराद इस वारदात में मुलविस हैं और उन्होंने कैश डिस्पेंसिंग मशीन तोड़ दी और रकम जमा कर ली। पुलिस ने बैंक हुकाम को मतला किया है और जांच कर रही है कि कोई नकद रकम चोरी हुई है या नहीं। पुलिस इलाके में नस्ब सर्वेलेंस कैमरों की मदद से भी छानबीन कर रही है। जल्द ही मुनक़िद होने वाले मुनुगुड़े असम्बली का ज़िमनी इंतखाब तय करेगा कि तेलंगाना 2023 में किस राह पर गामजन है। सहरुखी मुकाबले के साथ मुनुगुड़े असम्बली सीट का ज़िमनी इंतखाब अगले साल रियासत में होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल तेलंगाना में चल रही सियासी लहर की निशानदेही करेगा। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस पार्टी और असम्बली दोनों से मुस्तफी होने और बीजेपी से ताल्लुकात हमवार करना ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार करेगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी साल 2023 के इंतखाबात में अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए दुबाक और हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात की कामयाबी को दोहराने की कोशिश करेगी, जबकि हुक्मरान जमात TRS बीजेपी को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी भी इंतखाब जीतने के लिए कमर बस्ता हो जाएगी। सियासी माहिरीन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब ने रियासत की 3 अहम सियासी क़ुव्वतों को अपनी ताकत का मुजाहरा करने का एक और मौका फराहम किया है। सियासी हल्कों में ख़यास आराइयां जारी है कि राजगोपाल रेड्डी के भाई वेंकट रेड्डी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज बुनकरों के कौमी दिन यानी नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर सोशल मीडिया सारिफीन हैंडलूम के कपड़े पहने अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। सारिफीन ने हैंडलूम कपड़े पहनकर अपनी तस्वीरें शेयर करने के चैलेंज को कबूल किया है। इस चैलेंज में IT मिनिस्टर KTR, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद, अदाकार पवन कल्याण ने भी हिस्सा लिया। सारिफीन ने हैंडलूम शर्ट्स में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि माई हैंडलूम माई प्राइड चैलेंज को खुशी से कबूल कर लिया गया। सनतकार आनंद महिंद्रा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और पवन कल्याण को भी नॉमिनेट करते हुए KTR ने ट्वीट किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रियासती हुकूमत से 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हुकूमत तेलंगाना से कहा है कि वो MBBS और PG के तलबा को दोबारा सीट्स अलॉट करने पर की गई कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट भेजे। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड अंडर ग्रेजुएट सेक्शन ने सेहत और खानदानी बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SM रिजवी को एक मकतूब भेजा है, जिसमें हुकूमत को MARB के जरिए मंसूख की गई सीट्स के मामले पर कार्रवाई की हिदायत दी है। MRB सेक्रेटरी ने कहा है कि MBBS PG तलबा को दोबारा सीट फराहम करने से मुताल्लिक कमीशन को कोई इतला नहीं दी गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 18,738 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 40 अफराद हलाक हो गए हैं। कोविड केसेस की तादाद में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले कमी आई है। कोरोना से 24 घंटों के दौरान 40 हलाकतें हुई हैं, जिससे मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 5,26,679 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद मामूली तौर पर बढ़कर 1,34,933 हो गई है, जो कि मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.31% है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि 24 घंटों में 18,558 मरीजों के सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,34,84,110 हो गई है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की सेहतयाबी की शरह 98.5% दर्ज हुई है। इतवार की सुबह हिंदुस्तान की कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 2006 करोड़ से तजावुज कर गई है और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं।